دوستوں کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں نہال بانی میرا سجاد ایپیسوڈ نمبر 71۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں یا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں۔ تو یہ ناول بہت جلدی ختم ہونے والا ہے اور اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کے لیے بہت اچھا بہت بہترین ناول آپ کو سناؤں گی جو آپ لوگوں کی ریکویسٹ میں سے ہی کوئی ایک ہوگا، ٹھیک ہے؟ جو بھی آپ لوگوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی ہے، میرے چینل پر موسٹلی ریکویسٹڈ ناول ہی ہوتے ہیں، میں اپنی مرضی سے بہت کم پڑھتی ہوں اور انشاءاللہ آپ کی ریکویسٹ کا ناول ہی میں آپ لوگوں کو ضرور سناؤں گی بہت جلدی اس ناول کے بعد انشاءاللہ۔ تو فی الحال ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسلام آباد، پاکستان۔ وقت چند ماہ آگے سرکا تو اسلام آباد کی شام ایک بار پھر اپنے جلال اور وقار کے ساتھ نکھر آئی، مگر اس بار منظر صرف قدرتی حسن تک محدود نہیں تھا بلکہ محنت، خواب اور ایک مشترکہ جدوجہد کا عکس بھی اس میں شامل ہو چکا تھا۔ اس رات نہل کی عمارت روشنیوں میں نہا رہی تھی۔ عمارت اس رات یوں روشن تھی جیسے کسی نے اندھیروں میں ایک چراغ جلا دیا ہو۔ بنا شور اور نمائش کے بھی اس عمارت میں ایک وقار اور ٹھہراؤ تھا، ایسی خوبصورتی جو آنکھوں سے زیادہ دل کو نظر آتی ہے۔ باہر سے یہ عمارت مٹیالے سفید پتھروں سے بنی ہوئی تھی جن پر بیلوں کی باریک سبز لکیریں چڑھی ہوئی تھی، جیسے وقت نے خود اس سے نرم ہاتھوں سے سنوارا ہو۔ مرکزی دروازہ شیشے اور لکڑی کا تھا، بھاری مگر خوش آمدید کہتا ہوا۔ اس پر کندہ نقش و نگاری میں پھولوں کے بجائے شہد کے چھتے جیسے اشکال بنے تھے، گویا نہل کو صرف بنایا نہیں، لمحہ بلمحہ جیا گیا تھا۔ دروازے کے اوپر لگی تختی پر نہل آج بھی ویسا لکھا ہوا تھا جیسا آج سے 10 سال پہلے تھا، مگر اس کے نیچے کھڑے لوگ بدل چکے تھے، کچھ آئے اور کچھ خیر بات کہہ چکے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی ایک کشادہ صحن تھا جس کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا فوارہ تھا جس میں سے پانی بہہ رہا تھا۔ پانی کی آواز مدھم تھی مگر مسلسل جیسے دل کی دھڑکن، جیسے زندگی کا بہاؤ۔ اس کے ارد گرد سفید پتھروں کے بینچ رکھے تھے جہاں کبھی عورتیں خاموش بیٹھ کر اپنے اندر کی گتھیاں سلجھاتی تو کبھی ایک دوسرے کے ساتھ ہنس کر اپنے زخموں کو ہلکا کرتی تھی۔ صحن کی ایک طرف ایک شفاف شیشے کی راہداری تھی جو اندرونی حصوں کی طرف جاتی تھی۔ اس کے اندر سے گزرتے ہوئے دیواروں پر لگی تصویریں نظر آتی تھیں، وہ عورتیں جو یہاں آئی، سنبھلی اور پھر اپنی راہ پر چل پڑی۔ کسی تصویر کے نیچے کوئی تعارف نہیں تھا، کوئی ماضی نہیں لکھا تھا، بس نام اور ہنر لکھا تھا۔ استاد، ڈیزائنر، قانونی معاون، ہیلتھ ورکر، اسٹروناٹ، ڈاکٹر، اسکالر، مصنف اور اس سے ملتے جلتے کئی نام اور کام۔ معاشرے کی نظر میں ناکام عورتوں کے لیے نہل جنت تھا جو ماضی کو مٹاتا نہیں تھا بلکہ اسے پیچھے چھوڑنے اور آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک وسیع ہال تھا جہاں آج کی تقریب منعقد کی گئی تھی۔ چھت بلند تھی اور اس پر لکڑی کی باریک شہتریں تھیں جن کے درمیان سے نرم پیلی روشنی چھن کر نیچے آ رہی تھی۔ دیواروں پر نہ کوئی اشتہار تھا، نہ کوئی نمائشی جملے، کسی شادی کے فنکشن جیسا ہال تھا جو سنہری اور سفید رنگوں میں لپٹا پڑا تھا۔ ہال میں کرسیاں ترتیب سے رکھی تھیں، ان پر بیٹھی عورتیں، کچھ نئی، کچھ پرانی، کچھ وہ جنہوں نے یہاں سے اڑان بھری اور آج واپس لوٹی تھی، سب ایک خاموش ہم آہنگی میں جڑی ہوئی تھی۔ اس ہال کے چاروں جانب مزید اندر کو جاتے بڑے بڑے ہال تھے جہاں کوئی نہ کوئی ہنر سکھانے کا انتظام تھا۔ ایک ہال میں سلائی مشینیں ترتیب سے رکھی تھیں، ساتھ ہی ایک شیلف پر بنے ہوئے کپڑے، دستکاری کے نمونے اور چھوٹے چھوٹے کاروباری پروجیکٹس اور پروڈکٹس سجے تھے۔ دوسری طرف ایک دروازہ کلینک کی طرف جاتا تھا جہاں مائدہ نے بے شمار راتیں جاگ کر کئی عورتوں کے زخموں کو سیا تھا۔ کہیں پر اسپورٹس کمپلیکس تھا اور کہیں شیف بننے کی تیاری میں روز بڑی بڑی دیگیں بنائی جاتی تھی۔ اوپر کی منزلوں پر رہائشی کمرے تھے، سادہ اور صاف مگر اپنے اندر ایسی عزت رکھتے ہوئے جو شاید کسی ہوٹل کی مہنگی سجاوٹ میں بھی نہ تھے۔ زمرد کو سب سے پہلے روسٹروم پر بلایا گیا۔ اس کی چند ماہ کی پیاری سی حنیفہ اس وقت امارہ کی گود میں سوئی ہوئی تھی۔ اسے زمرد سے زیادہ امارہ کی گود میں سونا پسند تھا۔ زمرد اس وقت سرخ رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھی، بال ایک جانب کو رکھے گئے تھے اور سرخ ہیل اسے مزید قداور بناتی تھی۔ اس کے انداز میں وہی مضبوطی تھی جو ہمیشہ اسٹیج پر مدعو ہونے سے پہلے ہوتی تھی۔ اب اس مضبوطی میں سکون آ چکا تھا، جیسے اس نے جینا سیکھ لیا ہو۔
بائک تھام کر اس نے ہال میں بیٹھی عورتوں کو دیکھا، کچھ نئی تھی، کچھ پرانی تھی، کچھ اس کے ساتھ نحل کی روح رواں تھی اور کچھ آج ان سب کے لیے انسپائریشن بن کر بطور مہمان مدعو تھی۔ وہ سب جانتی تھی کہ نحل کا سفر کہاں سے شروع ہوا تھا اور آگے کہاں لے جائے گا۔ ہم سب نے نحل ایک ہی وجہ سے شروع کیا تھا اور وہ وجہ عورت کو ہمت دلانا اور خود کے پیروں پر کھڑا ہونے میں مدد دینا تھا۔ شروع میں کسی نے ہمارے خیال کو وقت نہ دی۔ شروع میں تو سب ہنستے تھے کہ ہم بھی دیگر ٹین ایج بچوں کی طرح وقتی جوش کا شکار ہیں، نیا ایڈونچر کرنے کے در پر ہے، چند دن میں سب بھول بھال جائیں گے۔ شروع کے دنوں میں ہم چاروں کی اپنے گھر والوں سے خوب لڑائی ہوتی۔ ہم نے تو بے عزتی کا حساب کرنا چھوڑ دیا تھا۔ معاشرے کے طعنے اور کم عمری الگ مسئلہ تھا کہ کوئی ہمیں سنجیدہ نہیں لیتا تھا۔ جب ہمیں کوئی مثبت پذیرائی نہیں ملی تو ہم نے بھی کچھ عرصہ کوشش کرنا چھوڑ دیا۔ جب ہم نے نحل میں کام شروع کیا تھا ہم کالج کی لڑکیاں تھیں، ہمارے پاس وسائل تھے نہ یقین، بس ایک ضد تھی کہ عورت کو اس کے ماضی سے آزاد کیا جائے۔ لوگ کہتے تھے یہ جگہ نہیں چلے گی، یہاں آنے والی عورتیں کبھی خود کے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکے گی کیونکہ اس سے چلانے والی ناتجربہ کار بچیاں ہیں۔ مگر یہاں آنے والی اور یہاں سے نکلنے والی عورتوں نے انہیں غلط ثابت کیا کیونکہ نحل سے جڑی کوئی عورت کمزور نہیں ہے۔ نحل میں ہمیں یہ سکھایا کہ ہنر ہاتھوں کی زینت نہیں، خودداری کا وسیلہ ہوتا ہے، اور جب عورت خوددار اور خود مختار بنتی ہے تو وہ صرف پیسہ نہیں کماتی، وہ اپنی عزت، آزادی اور اعتماد واپس لیتی ہے۔ ہم نے چند سال اس پر دل لگا کر کام کیا، پھر وہی ہوا جو سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارا ابتدائی جوش ماند پڑنے لگا، ہماری موٹیویشن ختم ہونے لگی، ہمیں اچھا فیڈ بیک نہیں مل رہا تھا۔ پھر ہماری زندگی میں زرمینہ گل آئی۔ اس کی کہانی، اس کی زندگی اور اس کی ہمت نے ہمیں پھر سے نحل پر کام کرنے کا حوصلہ دیا۔ شروع میں صرف اتنی جگہ ہوتی کہ ہم 3 سے 4 کمرے ہی رکھ سکے۔ ہمارے پاس وہ خواتین کثرت سے آنے لگی جن کے پاس چھت نہیں تھی، نام نہیں تھا اور کسی کے پاس تو خود پر یقین نہیں تھا۔ ہم نے سلوگن بڑے لگا لیے لیکن کام کرنے میں دشواری ہونے لگی۔ باہر والوں سے زیادہ خاندان والوں کو قائل کرنا مشکل ہونے لگا۔ پھر بھی اللہ مدد کا کوئی نہ کوئی وسیلہ بھیج دیتا ہے۔ ہمارے ہی گھروں میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے حلقہ احباب میں بہت سے لوگ ہماری مدد کرنے لگے۔ وہ کہتے ہیں نا، ہمارے ہاتھ میں صرف نیت اور کوشش ہے۔ شاید اللہ کو ہماری نیت اور کوشش پسند آئی تھی۔ کام میں برکت ہونا شروع ہو گئی۔ نحل سے ہائی ویلیو وومن بننے لگی، ہائی ویلیو وومن اسے بنانے لگی۔ اس کی آواز میں اب پہلے سے زیادہ ٹھہراؤ تھا، جیسے وہ ہر لفظ ناپ کر بول رہی ہو۔ اور پھر ہم نے سیکھا کہ خواب صرف دیکھنے سے پورے نہیں ہوتے، وہ بار بار ٹوٹتے ہیں اور ہر بار خود ہی اٹھ کر انہیں جوڑنا پڑتا ہے۔ زرمینہ گل ہمارے لیے صرف ایک نام ہی تھی، وہ ایک موڑ تھی، ایک آئینہ تھی جس میں ہم نے خود کو دیکھا، اپنی کمزوری دیکھی اور اپنی طاقت کو جانا۔ جب ہم نے اس کی مدد کی تو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، نہ گھر، نہ سہارا، نہ یقین، مگر ہمارے پاس ایک چیز تھی اور وہ ضد تھی۔ اسی ضد میں بہہ کر ہم نے کئی سال پہلے اسے بیرون ملک بھیجا اور پھر اسی ضد کی وجہ سے ہمیں اسے بچانے میں دیر ہو گئی اور وہ غیرت کے نام پر قتل ہو گئی۔ سامعین میں بیٹھی کئی خواتین کی آنکھیں نم ہونے لگی جیسے وہ اپنے اندر کی کسی کہانی سے جڑ رہی ہو۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر ہمارے پاس وسائل نہیں تو ہم وسائل بنیں گے، اگر ہمارے پاس جگہ کم ہے تو ہم دل بڑا کریں گے۔ پہلے 3 کمرے تھے، پھر 4 ہوئے، پھر وہی کمرے چھوٹے پڑنے لگے کیونکہ یہاں آنے والی عورتیں جگہ نہیں لیتی تھیں، وہ اپنے ساتھ کہانیاں لاتی تھیں، زخم لاتی تھیں اور پھر آہستہ آہستہ وہی زخم ہنر میں بدلنے لگے تھے۔ کوئی سلائی سیکھ رہی تھی، کوئی پڑھنا، کوئی صرف بولنا سیکھ رہی تھی کیونکہ کئی عورتیں ایسی بھی تھیں جو اپنی آواز تک بھول چکی تھیں۔ اس کے الفاظ میں دکھ بھی تھا مگر اس میں زیادہ فخر۔ ہم نے یہاں کسی کو خیرات نہیں دی، ہم نے یہاں صرف موقع دیا، راستہ دیا اور سب سے بڑھ کر خود پر یقین دیا۔ کئی مرتبہ دھوکہ بھی ملا لیکن ایسے کیسز کم تھے۔ جب ایک عورت خود پر یقین کر لیتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ تالیاں بجی مگر زمرت نے ہاتھ کے ہلکے اشارے سے انہیں تھم جانے دیا۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتی کیونکہ نحل کی 3 دیگر فاؤنڈرز نے مجھے بات کو مختصر ترین رکھنے کی دھمکی دی ہے کہ لوگ بور ہونے لگتے ہیں۔ ہم چاروں کسی بھی وجہ سے ایک دوسرے سے کبھی نہ کبھی دور ہوئی، ہماری دوستی پر برے دن بھی آئے لیکن اس سب میں بھی ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا، تو وہ نحل تھا۔ نحل کو چھوڑنے یا توڑنے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا اور ہمیں فخر ہے کہ نحل نے ہمیں پھر سے ایک کر دیا۔
زمرت نے ایک لمحے کے لیے رک کر سامنے بیٹھی خواتین کی طرف دیکھا، جیسے وہ صرف سامعین نہیں بلکہ انہی کہانیوں کا تسلسل ہو جن کا وہ ذکر کر رہی تھی۔ اس نے مائک کو ذرا مضبوطی سے تھاما۔ آج آپ یہاں بیٹھی ہے تو اس کا مطلب ہے نہال صرف ایک ادارہ نہیں رہا، یہ ایک تحریک بن چکا ہے، ایک سوچ جو پھیل رہی ہے، بڑھ رہی ہے۔ اور میں بطور انویسٹر آپ سے یہ کہوں گی کہ سب سے بڑی غربت پیسے کی نہیں ہوتی، سب سے بڑی غربت خود پر اعتماد نہ کرنا ہوتا ہے، اور سب سے بڑی عمارت ہنر نہیں بلکہ خودداری ہوتی ہے۔ اس نے مائک کے قریب جھک کر آخری جملے کہے۔ نہل نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ جب ایک عورت اپنے پیروں پر کھڑی ہوتی ہے تو وہ صرف اپنی زندگی نہیں سنبھالتی، وہ آنے والی نسلوں کا نصیب بدل دیتی ہے۔ اور آج میں فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ نہل سے جڑی کوئی عورت کمزور نہیں ہے، کیونکہ ہم نے یہاں کمزوری کو چھپایا نہیں، اسے طاقت میں بدلا ہے۔ اس نے مائک سے ہاتھ ہٹایا، ایک نظر مائدہ، امارہ اور مہرنگ پر ڈالی۔ اس کی نظر میں خاموش شکریہ تھا، اعتراف تھا کہ یہ سفر اکیلے ممکن نہیں تھا۔ اور اب میں جس شخصیت کو اسٹیج پر بلانے جا رہی ہوں ان کے بارے میں اگر میں بولنا شروع کر دوں تو شاید آج کا پروگرام انہی کے نام ہو جائے کہ میں بالکل نہیں چاہتی۔ ہال میں ہلکی سی سرگوشیاں اور مسکراہٹیں پھیل گئی۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے ہمیں اس وقت سہارا دیا جب ہم خود اپنے فیصلوں پر یقین کھو رہے تھے۔ یہ وہ ہے جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ قانون صرف کتابوں میں نہیں ہوتا بلکہ اسے جینا پڑتا ہے۔ یہ ایک مومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے، ایک مضبوط وکیل اور سب سے بڑھ کر ایک ایسی عورت جو خود ایک مکمل ادارہ ہے۔ انہوں نے ان خواتین کے لیے آواز اٹھائی جنہیں کوئی سننے والا نہیں تھا، ان مقدمات کو لڑا جنہیں لوگ ہاتھ لگانے سے ڈرتے تھے، اور اس راستے پر چلی جہاں ہر قدم پر خطرہ تھا، لیکن انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ہمارے لیے صرف ایک نام نہیں، ایک حوصلہ ہے، ایک مثال ہے۔ پلیز ویلکم ڈاکٹر محروف انصاری۔ تالیوں کی آواز بلند ہوئی، عورتیں کھڑے ہو کر ان کے لیے تالیاں بجا رہی تھیں۔ یہ انہیں خراج دینے کا طریقہ تھا۔ جب تک محروف اسٹیج تک آ کر مائک نہ تھام چکی تب تک تالیوں کی آواز گونج ہوتی رہی۔ ان کے انداز میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، نہ وہ کسی رسمی وقار کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھی، بس ایک سادگی تھی اور ایک ٹھوس مضبوطی جو ان کے قدموں میں جھلکتی تھی۔ وہ 50-60 کے پیٹھے میں تھی۔ زمرت میری تعریف میں زمین آسمان ایک کر دیتی ہے، لیکن میرا سادہ سا تعارف یہی ہے کہ میں نہل کو ایک دبنگ خواتین کا ہاسٹل سمجھتی ہوں، اور میں اس ہاسٹل کی سخت گیر وارڈن ہوں۔ وہ ہنس دی تو ہال میں بھی دبے دبے کہے گونجے۔ جب یہ بچیاں میرے پاس نہل کرتی آئی تھی تب میں نے بھی باقی سب کی طرح انہیں اس خیال کو بھول جانے کا ہی مشورہ دیا تھا۔ پرانے خیالات کی تھی، عورتوں کے حق میں بولتے اور لڑتے آدھی زندگی گزار دی تھی، اور تب مجھے یہ پھول جیسی بچیاں لگتی تھی، اور میں انہیں اپنی طرح مردوں کے معاشرے میں خوار ہوتا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے زندگی میں بہت زخم دیکھے تھے، گھر کے اندر اور باہر جنگ لڑی تھی۔ انسانی حقوق اور خاص کر حقوق نسواں کے لیے اس معاشرے میں کام کرنا دو دھاری تلوار پر چلنے جیسا ہے، جہاں آپ کو قتل سے لے کر کردار کشی تک کی دھمکیاں بڑے آرام سے ملتی تھی، بڑی مشکلیں دیکھنی پڑتی ہے ایک آسانی لانے کے لیے، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ چاروں جذباتی فیصلہ لے، لیکن وقت کے ساتھ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ڈھیٹ لڑکیاں جذباتی نہیں، باہمت ہے۔ یہ ایسی عورتوں کے لیے کام کرنا چاہتی تھی جنہیں معاشرہ تسلیم نہیں کرتا، جو خود کو یوں چھپانے لگتی ہے جیسے وہ غلطی ہو یا غلطی انہی کی ہو۔ ہال میں گہری خاموشی ہو گئی۔ ان کے الفاظ میں خطابت نہیں، سادگی تھی، مگر سچے الفاظ تھے، کیونکہ وہ کسی کتاب سے نہیں بلکہ اپنے اندر سے بول رہی تھی۔ میں نے بہت سی عورتوں کو دیکھا جو زندہ تھی مگر اپنی زندگی نہیں جی رہی تھی، جو بول سکتی تھی مگر خاموش تھی، جو مضبوط تھی مگر خود کو کمزور سمجھتی تھی۔ اور شاید اسی لیے جب یہ 4 لڑکیاں میرے پاس اپنے خواب، اپنی ضد لے کر آئی تو میں نے انہیں روکا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ بھی وہی سب دیکھے جو میں نے دیکھا تھا۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے زمرد، مائدہ، امارہ اور مہرنگ کی طرف دیکھا، مگر میں غلط تھی۔ میں نے صرف خطرہ دیکھا، انہوں نے امکان دیکھے۔ میں نے صرف زخم دیکھے، انہوں نے شفا دیکھی۔ ان کی ہمت نے مجھے بھی بدل دیا، انہوں نے اعتراف کیا۔ مجھے لگا کہ میں ان بچیوں کو بچا رہی ہوں، مگر حقیقت یہ تھی کہ یہ مجھے بچا رہی تھی۔ ہال میں کئی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ نہل میرے لیے ایک ادارہ نہیں، ایک سبق تھا۔ نہل اور یہاں کے لوگوں نے مجھ سے کچھ سیکھا ہو یا نہ ہو، لیکن یہ مجھے ہر روز سکھاتا کہ انسان بدل سکتا ہے، سوچ بدل سکتی ہے، اور اگر نیت سچی ہو تو راستے خود بن جاتے ہیں۔
انہوں نے مائک کو ذرا قریب کیا۔ میں وکیل ہوں، میں نے قانون کی کتابیں پڑھی ہیں، عدالتوں میں کیسز لڑے ہیں، مگر میں نے یہ سیکھا کہ ہر انصاف عدالت میں نہیں ملتا، کچھ انصاف ہمیں خود دینا پڑتے ہیں، کیونکہ عدالتی ہر انصاف کسی کے لیے نہیں ہوتا۔ ان کے الفاظ میں عجیب سا سکون تھا۔ اور نحل یہی کرتا ہے، یہ عورت کو اس کا حق نہیں دیتا، یہ اسے سکھاتا ہے کہ وہ اپنا حق خود لے سکتی ہے۔ میں اب بھی خود کو وارڈن ہی سمجھتی ہوں، کیونکہ یہاں آنے والی ہر عورت میرے لیے ایک ذمہ داری ہے، ایک امانت ہے، اور جب وہ یہاں سے اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے جیسے میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، ورنہ یہ چاروں تو بس فون کر کے اور باہری کام کروا کر ہی اپنی ذمہ داری سے فارغ ہوئی بیٹھی ہے۔ انہوں نے ان چاروں کو دیکھ کر ڈپٹا۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی عورت یہ سمجھتی ہے کہ وہ کمزور ہے، اکیلی ہے، یہ تو یاد رکھیں، آپ اکیلی اور کمزور نہیں ہیں، آپ بس ابھی تک خود کو پہچان نہیں پائی ہے۔ آپ کسی کی تعریف کا انتظار کیے بغیر بھی مکمل ہے۔ حنیفہ اٹھ گئی تھی اور اب امارا اس سے ہلکی آواز میں باتیں کر رہی تھی۔ امارا کچھ کہتی تو وہ کلکاریاں مارتی ہنسنے لگتی۔ زمرد ان دونوں کو دیکھ کر مسکرائی اور مختصر سی ویڈیو بنا کر ارشیر کو بھیج دی۔ ابھی وہ ہنس رہی تھی، پھر اسے اچانک یاد آئے گا کہ یہ اس کی ماں نہیں ہے تو وہ زور زور سے رونے لگے گی۔ امارا نے حنیفہ کو اسے پکڑایا اور وہ اسے لیے باہر کی جانب چل دی۔ ہم میں سے بہت سی عورتوں کو لگتا ہے کہ معاشرے میں اپنا مقام بنانے کے لیے شور ضروری ہے، اور شاید وہ غلط نہیں ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک نے کسی نہ کسی دن یہ سوچا ہوگا کہ ہم میں کچھ کمی ہے، ہم کسی معیار پر پورا نہیں اترتی، ہم کافی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ سب ہمیں کس نے بتایا؟ اسی معاشرے نے، جو ہمیں پہلے توڑتا ہے، پھر ہمیں ہمارے ٹوٹنے پر شرمندہ کرتا ہے۔ نحل نے کبھی یہ نہیں سکھایا کہ معاشرے سے لڑے، اس نے سکھایا کہ خود کو پہچانے، کیونکہ جب آپ خود کو پہچانتی ہے تو پھر تمہیں کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں رہتی، تمہارا وجود ہی جواب بن جاتا ہے۔ ڈاکٹر ماہرو کہہ رہی تھی اور سب انہیں سن رہی تھی۔ جب ان کی بات ختم ہوئی تو تالیوں کی آواز گونج اٹھی، اس بار پہلے سے کہیں زیادہ گہری، کہیں زیادہ سچی۔ زمرد باہر لڑکیوں سے کھانے پینے کے انتظام کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ نحل کی ہی ایک لڑکی نے حنیفہ کو اس سے لے لیا۔ جب سے حنیفہ پیدا ہوئی تھی وہ چاہتی تھی کہ زمرد روز ان سے ملنے آئے اور حنیفہ کو ساتھ لائے۔ حنیفہ کی اتنی ساری خالہ تھی کہ گننے میں نہیں آتی تھی، اور یہی نحل تھا۔ ایک جگہ نہیں، ایک مکان، ایک پناہ نہیں، ایک آغاز، ایک چھت نہیں، ایک سمت، جہاں عورتیں داغ نہیں روشنی بنتی تھی، اور جب باہر نکلتی اوروں کے لیے راستہ روشن کرتی۔ صدر راولپنڈی۔ بھاگتی دنیا میں 7 سال نے وقت کو صرف آگے نہیں بڑھایا تھا بلکہ اسے تہہ در تہہ گہرا بھی کر دیا تھا۔ کورین طرز پر بنے اس گھر نے بھی کئی اتار چڑھاؤ دیکھے تھے۔ فرحان اسلام آباد میں ہی شفٹ ہو گیا تھا، حیدر اور نادیہ کی شادی ہو گئی تھی، سائم اور فہد باہر چلے گئے تھے، مہرنگ ایک خوبصورت سے بیٹے کی ماں بن چکی تھی، گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ اس وقت گھر کے لان میں شام اتر رہی تھی، روشنی مدھم تھی اور ہوا میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ درخت اب ذرا بڑے ہو چکے تھے، ان کے سائے لمبے اور گہرے تھے، اور اسی سائے میں ایک کرسی رکھی تھی جس پر مہرنگ بیٹھی تھی۔ اس کے بالوں میں اب سفیدی جھلک رہی تھی۔ اس نے ہلکے سرمئی رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، سادہ، بغیر کسی بناوٹ کے۔ اسے اب ظاہری خوبصورتی کی ضرورت نہ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کتاب تھی جسے وہ آج رات کسی بھی صورت ختم کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے کسی آواز پر اپنا ارتکاز اور وقت ضائع ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے بیٹے کی آواز قریب آ رہی تھی، اب وہ اسے 6 سال کا بچہ نہیں، 15 سال کا لڑکا لگتا تھا۔ حیدر کی سنگت اسے باتونی اور عمر سے پہلے بڑا کر رہی تھی۔ مہرو، میرے نانا کی اکلوتی اولاد، کدھر ہو یار؟ اس کے طرز تخاطب پر مہرنگ نے ضبط سے آنکھیں بند کی اور ایک گہری سانس لی۔ اسے مہد کا اسے یوں پکارنا بالکل پسند نہیں تھا، لیکن گھر میں سب اسے یوں پکارنے پر ڈپٹتے تھے، نہ منع کرتے تھے، اور وہ اسے منع کرتی تو الٹا ہی ڈانٹ سنتی۔ یہ لڑکا بہت پٹنے والا ہے، اس نے خود سے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا مہرنگ کے ساتھ کھیلنے کا وقت ہو چکا تھا۔ مہرنگ کو لگا وہ سدرا کے ساتھ سو رہا ہے تو رات تک سویا ہی رہے گا، لیکن ایسا نہیں تھا، وہ وقت پر اٹھ گیا تھا۔ چلے، فٹ بال کھیلنے کا وقت ہو گیا ہے۔ 6 سالہ بچہ نیلے رنگ کی شارٹس پہنے، سلکی بال ماتھے پر گرائے، ہاتھ میں فٹ بال لیے اس کے پاس آ چکا تھا۔ بالکل جناب مہد صاحب، آپ کو انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے بال بگاڑے، دوپٹے کی گرہ لگائی اور فٹ بال سنبھال لیا۔ اوپر کھڑکی سے نادیہ نے سر نکالا اور مہرنگ کو دیکھ کر ہنس پڑی۔ اسے مہرنگ پر ٹوٹ کر پیار آتا اور پھر ترس بھی آتا، جو مہد کی پیدائش کے بعد اکیلے وقت گزارنے کے لیے ترس گئی تھی۔
کیا کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو مہد کے لیے۔ وہ کہہ رہی تھی یہ سب تمہارے حیدر کی کارستانی ہے، مجال ہے جو 1 منٹ بھی یہ لڑکا مجھے اکیلے بیٹھنے دے۔ اسے اپنوں نے ہی اس قدر بگاڑ رکھا ہے، باہر والوں نے کیا خراب کرنا ہے۔ ان دونوں کا اپنے ہی اصولوں والا میچ شروع ہو چکا تھا۔ مہرنگ کی بات پر نادیہ نے مہد کو دیکھا اور پھر اسے آنکھ ونک کی، کیونکہ مہرنگ کو ہر وقت یہ سنانا لازمی ہوتا کہ اسے اس گھر کے مکین خراب کر رہے ہیں۔ میچ جاری تھا، نادیہ کمنٹری کر رہی تھی، اس کے قدم گھاس پر ہلکے ہلکے پڑتے، مہد پھسلتا پھر اٹھتا، مہرنگ کا دوپٹہ بھی کندھے سے پھسلتا، وہ اسے سنبھالتی، مسلسل تھکن کے بعد ہر بار ان کی ہنسی ایسے بکھرتی جیسے کسی نے روشنی کے چھوٹے چھوٹے ذرے ہوا میں چھوڑ دیے ہو۔ نادیہ کے منظر بہت بھلا لگتا تھا۔ ماما آپ چیٹ کر رہی ہے، بچے نے شور مچایا، کیونکہ مہرنگ کبھی کبھار فٹ بال کو ہاتھ سے بھی سہارا دے رہی تھی۔ مہرنگ نے ہنستے ہوئے گیند کو پاؤں سے روکا۔ نہیں تم سست ہو۔ مہرنگ نے اسے چھیڑا اور اگلے ہی لمحے گیند کو آگے ڈھکیل دیا۔ بچہ دوڑا، اس کی چھوٹی سی سانسیں تیز ہو گئی اور اسی دوڑ میں گیند ذرا دور نکل گئی۔ کیما کریلے بنا رہی ہو؟ لسی لیں گی ساتھ؟ مہمان بھی آ رہے ہیں، نادیہ اسے پوچھ رہی تھی۔ مہرنگ نے ایک لمحے کو اوپر دیکھا، کیسی پھول سی بھابھی لائی تھی اور کیا بنا کر رکھ دیا حیدر نے، بیچاری کو کیما کریلوں سے ہی فرصت نہیں۔ چھوڑو لسی کو، آؤ نیچے کھیلتے ہیں۔ میں کون سا روز اس کے لیے کچھ بناتی ہوں، یہاں آ کر انکل آنٹی کو امپریس کرنا ہوتا ہے، ورنہ وہی بناتا ہے اور نیچے آنے تک کریلے جل جائیں گے۔ مہرنگ نے کہا لگایا، وہ کب سے یوں ہی کھڑکی سے جھانک کر ان کا کھیل انجوائے کر رہی تھی۔ مہد پرنس ذرا دروازے پر دیکھنا، شاید کوئی آیا ہے۔ وہ نادیہ کی آواز سنتا لان کے عقب سے بھاگتا بیرونی گیٹ کی سمت چلا گیا۔ مہرنگ بھی نیٹ کی جانب گئی تاکہ اسے ٹھیک کرے اور وہ دونوں بنا کسی کیپر کے گول پر گول لگا کر مزید خوش ہو سکے۔ ماما بالاج بھائی آئے ہیں۔ وہ جو ہاتھ جھاڑ کر اٹھ رہی تھی، گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ مہد نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ مہرنگ نے گہرا سانس لیا اور مسکرانے کی کوشش کی۔ وہ سال میں 2-3 مرتبہ چکر لگایا کرتا تھا اور وجہ ہمیشہ نادیہ کو بناتا تھا۔ آتے ہوئے مہد کے لیے کچھ نہ کچھ لازمی لاتا اور مہرنگ کو ہمیشہ اس کا مہد کے لیے پیار ناگوار گزرتا تھا۔ نادیہ اس کی بھابھی نہ ہوتی تو وہ اس کی اس گھر آمد پر پابندی لگا لیتی، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ قریب آتے ہوئے پوچھ رہا تھا، ہمیشہ کی طرح اچھی اور مصروف۔ تم یہاں؟ اس کے ہاتھ میں سورج مکھی کے پھولوں کا بوکے تھا، وہ مہد کا تحفہ اس سے چھپانے کی نیت سے وہ پہلے ہی کسی اور کو تھما آیا ہوگا، کیونکہ باقی سب کو اس کی محبت بے لوث لگتی تھی۔ بچوں سے تو سب کو ہی محبت ہوتی ہے سوا اس سے، سو اسے بھی تھی، لیکن بچے کی ماں سمیت۔ یوں ہی اسلام آباد کا چکر لگا تو سوچا ادھر سے بھی ہوتا چلوں۔ نادیہ نے کہا، ساتھ کھانا؟ یہ آپ کے لیے؟ میرے لیے؟ اس نے ہانک بن کر اسے اور پھولوں کو گھورا۔ آج کے دن ہم نے زرمینہ کے کیس کے لیے ساتھ کام کرنا شروع کیا تھا، سوچا آپ کو یاد دلانے کو بھول لیتا چلوں۔ مہرنگ نے اس سے ٹھیک ٹھاک گھوری سے نوازا، اس سے پہلے وہ کچھ کہتی یوں بلا وجہ پھول لانے پر طویل سرزنش کرتی وہ مہد کی جانب متوجہ ہو گیا۔ فٹ بال کھیلا جا رہا تھا۔ پھول اس نے میز پر رکھ دیے تھے۔ جی بالاج بھائی، اور اب میں گول بھی کر لیتا ہوں۔ اچھا، تو کیا گول کرنے کے لیے تیار ہو؟ مہد نے فوراً سر ہلایا اور مہرنگ کی طرف دیکھا۔ اسے بالاج اور حیدر کے ہوتے ماں کی یاد کم ہی آتی تھی۔ وہ بھاگ کر بال لینے گیا۔ آئے میرے اور مہد کے ساتھ کھیلے۔ اس کی دعوت میں خلوص تھا۔ مہرنگ جو اسے گھور رہی تھی، چہرے کے تاثرات نارمل کیے۔ بالاج نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور پھر اس کے ساتھ مہد کی جانب چل پڑا۔ آپ گول کیپر بنے، مہد نے اسے حکم دیا تو بالاج مسکرایا۔ اچھا، تو یہاں سب کے رول طے ہے، اس نے کہا اور کیپر کے فرائض سر انجام دینے کو کھڑا ہو گیا۔ کھیل شروع ہوا تو گیند کبھی مہرنگ کے پاس ہوتی تو کبھی مہد کے پاس اور کبھی بالاج کے قدموں سے ٹکرا کر واپس جاتی۔ بالاج کیپنگ کرتے کرتے کہیں اور کھو گیا اور مہرنگ کو دیکھتا رہا۔ اس کے بالوں کی لٹ چہرے پر آتی اور وہ بے خیالی میں اسے ہٹاتی اور اپنے بیٹے کو ہنس کر شاباشی دیتی۔ وہ ان لمحوں کو اپنے اندر کہیں محفوظ کرتا جا رہا تھا، جیسے کوئی ایسی چیز دیکھ رہا ہو جو اس کے حصے میں کبھی پوری طرح آنی ہی نہیں تھی۔ مہد نے گول کیا تو وہ جیسے ہوش میں آیا۔ مہرنگ اس کے لیے تالیاں بجا رہی تھی، لیکن دیکھ بالاج کو رہی تھی۔ مہد تھک گیا تو مہرنگ نے اسے اندر جا کر شاور لینے کو کہا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں لان کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کیسی چل رہی ہے تمہاری وکالت؟ وہ بالاج سے پوچھ رہی تھی۔ اب تو کافی ٹائم گزر گیا ہے، ہر مرتبہ وہی سوال پوچھ کر بور مت کیا کریں۔ میں اب ولایتی وکیل نہیں ہوں، پاکستان کا بدنام ترین وکیل بن گیا ہوں۔ واقعی ایسا ہی تھا، بالاج نے بہت نام کما لیا تھا اور لاہور میں تو اس کے چرچے ہی چرچے تھے۔ کچھ اس کی مردانہ خوبصورتی تھی جو لڑکیوں کو بھاتی تھی اور کچھ اس کا
لیا دیا سا انداز، وہ عمر میں 30 کا ہندسہ پار کر چکا تھا اور ابھی تک بیچلر تھا، اسی لیے ان سب کے حلقۂ احباب اور ورک پلیس میں بالاج کو داماد بنانے کی باتیں گھومتی رہتی تھیں، اور یہی باتیں گھوم پھر کر مہرنگ کو بھی مل جاتی تھی۔ اوپر سے نادیہ اس کے قصے سناتے بیٹھتی تو صبح سے شام کر دیتی، لیکن بالاج نامہ نہ ختم ہوتا۔ ہاں تمہاری شہرت دیکھ رہی ہوں، بہت جلد فیضان سومرو کو مات دیتے نظر آ رہے ہو۔ وہ ہنس کر کچھ کہنے لگا، لیکن مہرنگ اس سے کافی غور سے دیکھنے لگی، وہ کچھ کہہ نہ پایا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہے؟ وہ چونکا۔ ارمان کہاں ہے بالاج؟ اس کے لہجے میں کچھ تھا کہ بالاج جواب نہ دے سکا۔ آسمان سر پر گرنا اور پیروں تلے سے زمین کھسکنا کسے کہتے ہیں، بالاج کو اس ایک لمحے میں معلوم ہوا تھا۔ مجھے کیسے علم ہوگا؟ اور وہ کہیں بھی ہو، مجھے کیوں فرق پڑے گا؟ تم اس کے مرنے کے انتظار میں ہو اور قتل کے لیے تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ بالاج کو سانس لینے میں دشواری ہونے لگی، شاید حوث زدہ تھی۔ میں ایسا کیوں کروں گا؟ بہت شکا ہوا لگتا تھا تاکہ مجھے شادی کے لیے پرپوز کر سکو۔ مہرنگ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے مہر، میں ایسا ویسا کچھ نہیں سوچتا۔ اس کی پیشانی عرق آلود ہو گئی تھی۔ بالاج میں کوئی ٹین ایج لڑکی ہوں نہ شادی کے انتظار میں بیٹھی کنواری لڑکی۔ بال سفید ضرور ہو رہے ہیں، لیکن میں اتنی بھی بوڑھی نہیں ہوئی کہ تمہارا یہاں آنا جانا باوجہ یا بلا وجہ نوٹ نہ کر سکوں۔ مہد کو اپنا عادی مت بناؤ، وہ جلدی گھل مل جاتا ہے، لیکن کسی کے دور جانے پر اس کی طبیعت بگڑتی ہے جو مجھ سے سنبھلتی نہیں ہے۔ سائم کا جانا تمہارے سامنے ہے، میرے بیٹے کے لیے مشکلات مت کھڑی کرو۔ بالاج کے منہ میں تو گویا زبان ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے اپنے جذبات پر بہت گہرا پہرا رکھا تھا۔ گزرے چند سالوں میں وہ کافی بدل گیا تھا، لیکن مہرنگ سے عقیدت اور محبت کہیں سنبھال کر رکھی تھی۔ وہ یوں مہرنگ کے سامنے ہی عیاں ہوگی، اسے یہ بات واقعی گونگا کر گئی۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو شاید ایسا ہی ہوگا۔ ارمان کا انتظار کرنا بند کر دیں، مجھے شادی کا شوق نہیں، آپ کے فراق میں تاعمر کنوارا رہ سکتا ہوں۔ مہرنگ ہکا بکا رہ گئی، اسے لگا وہ قسمیں اٹھا کر اس کے اندازے کی تردید کرے گا، نادیہ اور حیدر کے اندازوں کو غلط ثابت کرے گا، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ ایسا ہی ہے۔ اسے شدید گھٹن کا احساس ہوا، وہ اس سے مزید کچھ نہ کہہ سکی، وہ چلا گیا، لیکن مہرنگ اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ آوازیں مدھم ہوتی گئی اور لان کے پچھلے حصے میں پھر وہی خاموشی لوٹ آئی جو مہد اور بالاج کے آنے سے پہلے تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا جہاں شام اب رات میں بدل رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دل کو فیصلہ کرنے کا حق سونپا تو دل نے یہی کہا کہ اس کی زندگی مکمل ہے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناؤں گی کہ آگے کیا ہوگا، کیا مہرنگ بالاج سے کبھی شادی کرے گی یا اکیلے ہی زندگی گزارے گی۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔